بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم بزرگوں، دوستوں، آج کل جو حالات دکھائی دے رہے ہیں، آج کل جو حالات ہو رہے ہیں فلسطینیوں کے ساتھ، جو ظلم و بربریت کی جا رہی ہے، جس طرح کے ظلم کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے ہیں، ان کا ہم اگر مشاہدہ کریں گے، اس پر غور کریں گے تو دو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ایک یہ کہ حکمراں طبقہ، لیڈر طبقہ جو کرسیوں پر براجمان ہے، وہ نسل کشی کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ نسل کشی کا مرتکب ہے۔ عوام کا ذہن وہ نہیں ہے جو حکمراں طبقہ ہے۔ اب دیکھیے، یہودیوں میں بھی دیکھیے، عیسائیوں میں بھی نصف سے زیادہ اسرائیلی اس ظلم و بربریت کے مخالف ہیں۔ جس طرح بچوں کا خون ہو رہا ہے، عورتوں کا خون ہو رہا ہے، اور جس طرح مار دھاڑ ہو رہی ہے، اس کے مخالف خود اسرائیل کے خود نصف سے زیادہ آبادی اس کے مخالف ہیں۔ عیسائی، یہودی سب احتجاج پر نکل آئے ہیں۔ معلوم ہے کہ حکمراں طبقہ چاہتا ہے نسل کشی کا مرتکب، اور مخصوص طرز فکر رکھنے والے لوگ ہیں، صہیونی ذہنیت رکھنے والے، صہیونی ذہن کے۔ ورنہ یہودی بھی بہت سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق، ہمارا توریت اس بات کا ہمیں حکم نہیں دیتا، نسل کشی ہمارے مذہب کی تعلیم نہیں ہے۔ اب مسلم ممالک کی طرف بھی آپ دیکھیے، ظلم اور بربریت جو ہو رہی ہے، عوام تو آواز اٹھا رہے ہیں، لیکن مسلم حکمران کا حال یہ ہے گویا سینے پر سانپ سا سن گیا ہے، کوئی حرکت نہیں ہے، صرف مذمت پر مذمت ہے۔ یہاں بھی عوام چاہتے ہیں کہ اس ظلم کو روکا جائے، مسلم حکمراں یا انسانی ذہن رکھنے والے، انسانیت نواز لوگ آگے بڑھیں اور اس ظلم کو روکیں، یہ بھی چاہ رہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، کسی بھی مسلح جنگ کے دوران عام شہریوں کے تحفظ کے لیے بنائے گئے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی جنگی جرم کہلاتی ہے۔ جنگ کے قوانین مختلف بین الاقوامی معاہدوں میں درج ہیں، جن میں 1949 کا جنیوا کنونشن، جو کہ 1899 اور 1907 کا ہیگ کنونشن شامل ہے۔ اس میں بھی کیا کیا جنگی جرائم ہیں، کون سی نسل کشی ہے، اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC، یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC، 1998 میں نیدرلینڈ کے شہر ہیگ میں قائم کی گئی تھی۔ یہ ایک آزاد ادارہ ہے جہاں ان افراد پر مقدمہ چلایا جاتا ہے جن پر عالمی برادری کے خلاف انتہائی سنگین جرائم کے الزامات ہیں۔ یہ ادارہ جنگی جرائم، نسل کشی، انسانیت کے خلاف جرائم اور جنگ کے دوران جارحیت کے خلاف تحقیق کرتا ہے۔ کوئی بھی ملک ملزمان کے خلاف اپنی عدالت میں مقدمہ چلا سکتا ہے۔ ICC اس وقت کارروائی کرتی ہے جب کوئی ملک کارروائی نہ کرنا چاہتا ہو، اور یہ عدالت آخری آپشن ہوتی ہے۔ دیکھیے، ہولوکوسٹ، دوسری جنگ عظیم میں نسل کشی ہوئی تھی یہودیوں کی، ہٹلر کے ہاتھوں، نازی جرمن کے ہٹلر کے ہاتھوں خطرناک نسل کشی ہوئی تھی، جس میں 6 ملین یہودی لوگ مارے گئے تھے۔ 6 ملین یہودی لوگ مارے گئے تھے 1949 سے 1945 تک کے عرصے میں، اور یہ ان کی اپنی نسلی تعصب اور دینی تعصب کی وجہ سے ہی ہوا تھا، ان کی اپنی کارستانیوں کی ہی وجہ سے ہوا تھا۔ دیکھیے، ہٹلر پر پھر قانون بنا، لیکن ہٹلر نے دوسری جنگ عظیم کے اختتام سے پہلے اس نے خودکشی کی، لیکن اس کے بعد جن لوگوں نے یہودیوں پر ظلم کیا تھا
انہیں عدالت میں عالمی عدالت میں پیش کیا گیا اور ان کو سزا سنائی گئی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اب دیکھیے یہودی جن یہودیوں پر ظلم ہوا، 6 ملین لوگوں کی نسل کشی ہوئی اور وہ بھاگے ادھر ادھر، اس وقت یہیں بیچارے فلسطینیوں نے انسانی ہمدردی کے ناطے ان لوگوں کو اپنی جگہ دی تھی، انسانی ہمدردی کے ناطے۔ اب وہیں صہیونی کیا معاملہ کر رہے ہیں اپنے ساتھ احسان کرنے والوں کے ساتھ۔ آپ دیکھیے اجتماعی نسل کشی، یعنی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، روم اسٹیٹیوٹ آف دا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، آرٹیکل 6 نے اجتماعی نسل کشی کے لیے کیا کیا چیزیں متعین کی ہیں، اس پر آپ دیکھیے۔ اولاً اس نے تعین کی تھی اجتماعی نسل کشی یا جنگی جرائم میں، ایک یہ ہے کہ آدمی سامنے والے کو قتل کرے، ایک ہو یا ایک سے زیادہ ہو، یا تو اس کو قتل کریں، کلڈ ہے، یا قتل کا سبب بنے، کاز ڈیتھ، یہ اجتماعی یعنی جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ دوسری چیز، سامنے والے کو بدنی، جسمانی، ذہنی طور پر اذیت دے، ایک یا ایک سے زیادہ شخص کو ذہنی اذیت دے، جنسی اور جسمانی سزائیں وغیرہ دینا، یہ بھی گویا جنگی جرائم میں شمار ہوتا ہے۔ اجتماعی جنگی جرائم میں معاشی طور پر تنگ کرنا، حصار بندی کرنا، کھانا پانی، دوائی پانی، ضروری چیزوں سے اس علاقے کے لوگوں کو محروم کرنا، پانی کے لیے وہ طرز پانی، غذا، دوائی، ان چیزوں سے محروم رکھنا، یہ بھی گویا جنگی جرائم میں شمار ہے۔ جنگی جرائم میں نسل کشی بھی ہے۔ نسل کشی یعنی ذہنی طور پر اس طرح لوگوں کو معوف کر دیا جائے، تنگ کر دیا جائے، معاشی، ذہنی، فکری طور پر اس طرح تنگ کر دیا جائے کہ ان کی وہ نسل کو ختم کرنا یا آئندہ نسل نہ ہونا۔ دیکھیے آپ 1967 سے لے کر اب تک 50,000 بچوں کو قید کیا گیا، اور انٹرنیشنل قانون بتاتا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کو قید نہیں کر سکتے۔ 50,000 بچے قید میں رہ چکے ہیں فلسطین کے، خاندانی ذہنی طور پر ماں باپ کو ٹارچر کرنے کے لیے، ذہنی ٹارچر کے لیے، نفسیاتی طور پر کمزور بنانے کے لیے خاندانوں کو یہ کام کیا گیا۔ یہ بھی وہ جنگی جرم ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں تصدیق کرتی ہیں کہ اسرائیل نے 1967 سے اب تک 50,000 بچوں کو گرفتار کیا ہے، جس کا مقصد بچوں اور ان کے خاندانوں کو نفسیاتی طور پر متاثر کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، ایک طرف یہ حال ہے یہودیوں کا یا عالمی طاقتوں کا، عیسائیوں کا، کیا کیا اس نے ظلم توڑے، پہاڑ توڑے، افغانستان کو تباہ کر دیا، عراق اور سوریہ، نہ جانے کیسے کیسے ملکوں کو کھنڈرات میں بدل دیا تھا۔ اس کے برخلاف اسلامی حال دیکھیے، اسلامی قوانین دیکھیے۔ اسلامی قوانین یہ ہے کہ جنگجو سے لڑے گا، فوجی سے لڑے گا، عوام پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، یعنی اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جنگ کرو جو تم سے جنگ کرتے ہیں، اور کہا وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی مت کرنا۔ علماء نے لکھا زیادتی مت کرنا، اور اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے کس درجہ بچے اور عورتیں اور پھر یعنی عام لوگوں کی کس طرح تباہی ہو رہی، کس طرح مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے عوام کو جو جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ اسلام تو کہتا ہے کہ جنگی سے جنگ کی جائے، جنگ لڑنے والوں سے عوام پر ہاتھ نہ اٹھائے جائے۔ انس بن مالک کہتے انطلقوا بسم اللہ وباللہ، اللہ کے نام سے نکلو، اللہ کے نام کے ساتھ۔ ولا تقتلوا شیخا فانیا، بوڑھے آدمی کو قتل مت کرنا۔ ولا طفلا، نہ کسی بچے کو، ولا صغیرا، نہ کسی چھوٹے کو، ولا امرأتا، نہ کسی عورت کو۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ ابو سعید انصاری کہتے ہیں، اب دیکھیے آپ، ابو سعید انصاری کہتے ہیں
میں جنگ کے قیدیوں کو لے کر آیا، قدیم بسبین من البحرین، ایک عورت رونے لگی اور کہنے لگی بیا ابنی فی عبس، میرے بچے کو فلاں جگہ بیچ دیا گیا، عبس نام کے علاقے میں میرے بچے کو بیچ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے ابو اسید سے کہا لَتَرْكَبَنَّ فَلَتَجِئَنَّ بِهِ، جاؤ وہاں سفر کرو جہاں تم نے اس بچے کو بیچا ہے اور اسے لے آؤ، کما بِعْتَ بِالثَّمَنِ، جس قیمت دے کر تم نے اس کو بیچا ہے اسے لے کر بھی آؤ۔ ابو اسید گئے اور اس بچے کو لے آ کر اس عورت کے حوالے کیا۔ ماں اور بچوں میں افتراق کرنا، 50,000 فلسطینی بچوں کو قید کر دیا گیا ہے، خاندانوں کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنے کے لیے۔ آپ اسلام کیا کہتا ہے دیکھیے، کسی بچے اور ماں کے درمیان تفریق نہ کی جائے، یہ ہمارا اسلامی قانون ہے۔ اسلامی قانون یہ ہے کہ کوئی بیچارہ بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، اسے نہ مارا جائے، اسے قتل نہ کیا جائے، یا زخمی ہے اس کا کام تمام نہ کیا جائے، یہ اسلامی قوانین ہے۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ میں کہا اللہ یقتل مدبر، کسی پیٹ پھیر کر بھاگنے والے کو قتل نہ کیا جائے، ولا یجہز علی جریح، کسی زخمی کا کام تمام نہ کیا جائے، ومن اغلق بابہ، جو اپنا دروازہ بند کرے گا فہو آمن، وہ امن میں رہے گا، وہ امن میں رہے گا، شانتی میں رہے گا، ومن اغلق بابہ فہو آمن۔ اور آپ نے فتح مکی میں آپ نے کیا کیا، غور کیجئے کس طرح کا معاملہ کیا۔ جنگی یعنی اسلام نے مسئلے سے منع کیا، مسئلہ کرنے سے۔ آپ کے حمزہ چچا کو کا مسئلہ کیا گیا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، ہندا نے آپ کے کلیجے کو چبایا، آپ کے چچا کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا۔ دوسرا کوئی لیڈر ہوتا تو پتہ نہیں کیا کرتا۔ فتح مکہ میں آپ نے سب کو معاف کر دیا اور کس طرح کا معاملہ کیا، اور آپ نے اس کے باوجود آپ نے کہا مسئلہ نہ کیا جائے، کسی کے جسم کے ٹکڑوں کو نہ کاٹا جائے، نہ جلایا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے، عمارتوں کو ضرورت سے زیادہ نہ ڈھائیں، یہ آپ کا حکم ہے۔ کھیتی باڑی کو ضائع نہ کریں، یہ آپ کے قوانین ہیں۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، اسلام نے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا۔ آج دیکھیے قیدیوں کو کیا کیا جا رہا ہے، اسرائیل وغیرہ میں کس طرح دردناک سزائیں دی جا رہی ہیں، اور وہ بیچارے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں۔ اسلام نے قیدیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نیک سلوک کرنے کا حکم دیا۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، دیکھا یتیموں کو کھلانا پلانا، ہمدردی۔ فلسطینی مجاہدین نے کس طرح کا برتاؤ کیا، کچھ مغربی میڈیا والے جن عورتوں کو پکڑا گیا تھا، وہ عورتیں آ کر بیان دے رہی ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے۔ ان فلسطینی مجاہدین نے کس طرح کا برتاؤ کیا ہے، کھلایا پلایا، دوا دارو کا انتظام کیا، ہمدردی کا معاملہ کیا۔ ایک عورت خود آپ کر کہتی، یعنی انٹرویو دے کر کہتی ہے میرے 2 بچے تھے، ایک بچے کو خود اپنے کھاندے پر مجاہد اٹھایا لا رہا تھا، میں ایک بچے کو اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ حال ہے قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اب اس میں حال دیکھیے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، جو جنگی جرائم اور نسل کشی کے مرتکب ہیں۔ میرے عزیزوں، اسلام نے رات میں حملہ کرنے سے منع کیا، اب راتوں میں حملہ کیے جاتے ہیں، رات میں سوئے ہوتے ہیں۔ اسلام نے حکم دیا کہ صبح کے وقت حملہ کیا، کان رسول اللہ اذا غزا قوما لم یغر حتی یصبح، صبح ہونے کے بعد حملہ کرتے تھے۔ یا راتوں پر حملہ کیا جاتا ہے، پوری آبادی کو ویران کیا جاتا ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں۔ کمزور ادارے کریں تو ان پر مظالم ڈھایا جاتا ہے، ان پر قوانین نافذ ہوتے ہیں، انہیں مجبور کیا جاتا ہے، لیکن یہ کریں تو پھر سب جائز۔ یہ حال ہے میرے عزیزوں اور دوستوں۔ اب دیکھیے اسلامی قوانین ہیں۔ مرکز ابن خلدون مصر کا ایک تحقیقی ادارہ ہے، مرکز ابن خلدون مصر کا مشہور، وہاں کے لوگوں کو کہا گیا کہ آپ تحقیق کیجئے اسلامی ہسٹری کی۔ پوری اسلامی تاریخ کو کنگالا گیا، پوری اسلامی تاریخ کو، 1450 سال کی ہسٹری کو کنگالا گیا۔ 13 صدیوں تک اجتماعی نسل کشی کے واقعات کہیں نظر نہیں آئے، 13 صدی تک۔ اب غور کیجئے، 13 سنچری تک، اسلامی 13 سنچری میں کہیں بھی اس اجتماعی نسل کشی کا واقعات پیش نہیں آیا، جس کو ہم جینوسائڈز کہتے ہیں۔ ایک بھی واقعہ نظر نہیں آیا، 13 صدی، 13 سنچری پوری۔ صرف آخری صدی جو تھی اسلامی صدی، آخری صدی جس میں نسل کشی ہوئی ہے تھوڑی سی، آخری صدی، صرف آخری صدی، اور وہ بھی
صرف 8 واقعات پیش آئے ہیں، وہ بھی صرف چند مسلم ملکوں میں، نام نہاد جمہوریت کے چھتر چھایا تلے، اسلامی قانون کے نہیں، نام نہاد جمہوریت کے چھتر چھایا تلے صرف 8 واقعات پیش آئے ہیں، وہ بھی آخری صدی میں۔ 13 صدیوں میں کہیں نسل کشی کا نام نہیں ہے، اجتماعی تباہی بربادی مسلمانوں نے کی ہو، اسلامی بادشاہوں نے کی ہو، کہیں نام نہیں، صرف آخری صدی میں، وہ بھی نمبر 1 ترکیہ میں ارمن کے خلاف، جو اصل بیچارے وہاں کے تھے، اصل عثمانی حکومت کے خلاف، وہاں کے ارمن باشندوں کے خلاف 1915 سے 1949 تک، یہ پہلا واقعہ ہے۔ دوسرا لیبیا میں ہوا، اس کے کرنے والے مرتکب معمر قذافی تھے، اسلامی حکومت اسلامی قانون نہیں تھا، معمر قذافی۔ 2 ہوئے سوڈان میں، احمد البشیر وغیرہ، وہاں بھی اسلامی حکومت نہیں، اسلامی قانون کے تلے نہیں ہے، یہی نام نہاد جمہوریت کے چھتر چھایا تلے۔ 2 سوریا میں ہوئے ہیں، 2 سوریا میں، وہ بھی حافظ الاسد جو کہ علوی تھا، اسلامی قانون نہیں تھا، اپنے طور پر نام نہاد جمہوریت کے چھتر چھایا تلے۔ عراق میں 2 ہوئے ہیں صدام حسین کے تلے، اور پھر انہیں کس طرح کا انجام، کیسے انجام تک اسے پہنچایا گیا، کس درجہ اس پر ظلم کیا گیا، پھانسی پر لٹکایا گیا۔ آج جو بڑے بڑے مجرم ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر نسل کشی کے قائل ہیں، صاف میڈیا پر آ کر کہتے ہیں، اسرائیل کا حکمراں صاف کہتا ہے آج جنگ اندھیرے کے بچوں اور روشنی کے بچوں کے درمیان، بعد میں یہ اس کو حذف کر دیا گیا، نکال دیا گیا اس کو، پھر کیوں؟ وہیں کے عوام کا دباؤ پڑا، اسرائیل کے عوام کا دباؤ پڑا، دنیا بھر کے جو معتدل قسم کے یہودی لوگ ہیں یا عیسائی لوگ ہیں، ان کی طرف سے آواز آئی تو اس کو ڈیلیٹ کر دیا گیا۔ اس نے کیا کہا تھا؟ یہ جنگ تاریک کے روشنی اور اندھیاری کے بچوں کے درمیان کی جنگ ہے، کہا تھا اس نے۔ غور کیجئے ان کے الفاظ میرے عزیزو، یہ اسلامی قوانین ہیں، یہ اسلامی قوانین ہیں، یہ حال ہے پوری جنگ پر۔ آپ غور کیجئے، جس طرح شروع میں میں نے کہا عوام جھگڑا چاہتی نہیں ہے، لڑائی چاہتی نہیں ہے، پسند نہیں کرتی۔ یہودیوں کے مذہبی لوگ آ کر کہتے ہیں ہمارا مذہب نہیں کہتا، یہ صہیونی قسم کے لوگ ہیں، ہمارا تورات ہم کو اس طرح کی نسل کشی کا حکم نہیں دیتا۔ معتدل لوگ آ رہے ہیں، چند حکمراں ہیں جو پوری دنیا کو اپنی انگلی پر نچا رہے ہیں، اور یہی حال ہے۔ سب بیچارے یا تو مجبور ہیں یا تو خاموش ہیں، بھیڑیا بنے ہوئے ہیں، بھیڑ بنے ہوئے ہیں۔ دیکھیے عام تو ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کی تعداد بہت کم ہے، ہاں دیکھیے بھیڑوں کو 2500 اگر بکریاں ہیں تو چرواہے 2 ہوتے ہیں، 2 چرواہے ہوتے ہیں، 100-200 لوگوں کو ہکال کر جس طرح چائے لے جاتے ہیں۔ کچھ یہ لیڈر حکمراں طبقہ کم ہے، لیکن پوری قوم کو تباہ برباد کرنا چاہتا ہے۔ مسلم، آپ غور کیجئے، مسلم ممالک کا حال دیکھیے، مسلم حکمرانوں کا۔ عوام چاہتی ہے کہ مسلم حکمراں آگے آئیں، صرف مذمتوں پر مذمت ہی نہ کریں، حقیقی طور پر آ کے ان کی مدد کریں۔ حکمرانوں کا حال آپ دیکھیے، تم یہاں بھی دیکھیے، وہاں بھی دیکھیے، مسلم حکمراں کے یعنی مسلم ممالک کے عوام بھی کیا چاہتے ہیں کہ ایسا ظلم ہو رہا ہے کہ حکمراں جائیں، آگے بڑھے مسلم حکمراں اور اپنے ہاتھ سے روکیں، اور خود وہاں کے یہودی اور عیسائی کی جو آدھی سے زیادہ آبادی، وہ بھی چاہتی ہے کہ اپنے حکمراں رک جائیں، اس طرح کے ظلم سے، نسل کشی سے رک جائیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے کہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔